بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مزید کچھ سالوں کے لیے جیل میں رہے، اور جب ایک خاص وقت مقرر اللہ نے کیا تھا، اس وقت اللہ نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا۔ بادشاہ نے پھر ان لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی جو خواب کا علم رکھتے تھے، لیکن وہ لوگ خواب کی تعبیر نہیں کر سکے۔ پھر اس وقت وہ قیدی جو جیل سے آزاد ہوا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کو خاص پیغام دیا تھا کہ میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا، اس کو فوراً یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ پھر وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب کا سنا تو انہوں نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ساتھ بادشاہ کو مشورہ بھی دیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 7 سال لگاتار لوگ کھیتی کریں گے، پھر جو وہ کاٹیں گے اس میں سے تھوڑا سا وہ کھائیں اور باقی وہ سٹور کریں۔ پھر اس کے بعد 7 بہت سخت سال آئیں گے جس میں بارش نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ان لوگوں نے سٹور کیا ہوا تھا، جمع کر کے رکھا ہوا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سوائے اس کے جو انہوں نے تھوڑا سا احتیاط سے رکھ چھوڑا تھا۔ پھر ان مشکل 7 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا جس میں بہت بارش ہوگی اور ملک دوبارہ سے ترقی کرے گا۔ اب جب وہ قیدی واپس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا پیغام دیا، جس میں خواب کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے کی اور ساتھ بادشاہ کو مشورہ بھی دیا، بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے پاس لایا جائے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ پہلے بادشاہ ان عورتوں سے اس دن کے بارے میں پوچھے جس دن انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ نے فوراً ان عورتوں کو بلایا اور ان سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے اس دن کے بارے میں بتاؤ جس دن آپ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بادشاہ نے سوال پوچھا، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی یہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ ناکام ہو گئے تو ان کے مردوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر سب سے آسان طریقہ یہ ہے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے۔ اب اس وقت جب تمام عورتوں سے سوال پوچھا جا رہا تھا تو سب نے آگے سے یہی کہا کہ یوسف علیہ السلام شروع سے قصوروار نہیں تھے، وہ شروع سے انسنٹ تھے۔ اور خاص طور پہ سورہ یوسف میں اللہ پھر عزیز کی بیوی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس وقت بادشاہ اور تمام منسٹرز کے سامنے اس چیز کو مانتی ہے کہ قصور اس کا تھا۔ دونوں دفعہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی توبہ کتنی خالص تھی، عزیز کی بیوی یہ بھی مانتی ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کبھی بھی غلط قسم کی بات نہیں کی۔ اب اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی جب پورے مصر میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ ناکام ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا، بہت سی عورتوں کو بلایا اور دوبارہ یوسف علیہ السلام کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو ظاہر ہے جب یہ بات پھیلی اس وقت عزیز کی بیوی کے پاس یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ اپنی عزت کو بچائے اور وہ تمام الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دے۔ آخر کار عزیز کی بیوی نے پہلی دفعہ بھی یہی کیا تھا۔ جب اس کے میاں نے اس کو دروازے میں پکڑا تو اس نے فوراً میاں کو یہی کہا کہ تمام قصور یوسف علیہ السلام کا ہے۔ لہٰذا اس دفعہ بھی جب پورے مصر میں بات پھیلی کہ اس نے تمام عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو دوبارہ پریشرائز کیا، تو عزیز کی بیوی اگر چاہتی تو وہ دوبارہ سے تمام الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال سکتی تھی، بلکہ اس کے لیے یہ کرنا اس لیے بھی بہت آسان تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو تھے ہی نہیں، وہ تو جیل میں تھے۔ لہٰذا عزیز کی بیوی کے لیے تمام الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈالنا بہت آسان تھا۔ لیکن یہی بات عزیز کی بیوی اس وقت بادشاہ کے سامنے مان رہی تھی کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ یعنی میری توبہ اس حد تک خالص ہے کہ جب تمام عورتیں میرے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں آگے سے خاموش تھی۔ میں نے اس وقت اپنے فائدے کے لیے یوسف علیہ السلام کے اوپر کسی قسم کا غلط الزام نہیں ڈالا۔ بلکہ اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عزیز کی بیوی اللہ کی قسم بھی کھاتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں سے دوبارہ آپ کو وہی بات سمجھ آئے گی کہ اس قوم میں اللہ کا ذکر پہلے ہو رہا تھا۔ یہ تمام لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی پوجا کر رہے تھے۔
اب ظاہر ہے یہاں پہ بہت سے سوالات جو ہم پوچھ سکتے ہیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کیوں چاہتے تھے کہ ان عورتوں سے سوال پوچھا جائے، جب وہ جانتے تھے کہ بادشاہ بلکہ پورے مصر میں تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں۔ بلکہ اگر اس وقت عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام ڈال دیتی جیسے اس نے پہلی دفعہ ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوتا؟ یعنی یوسف علیہ السلام نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ جب بادشاہ ان کو باہر آنے کی اجازت دے رہے تھے تو وہ باہر آ جاتے۔ بلکہ اگر یوسف علیہ السلام نے عورتوں سے سوال پوچھنا ہی تھا تو جب وہ جیل سے باہر آ جاتے، آزاد ہو جاتے، تب وہ عزیز کی بیوی سے سوال خود پوچھ سکتے تھے۔ اس وقت پوچھنے کا کیا فائدہ؟ اتنا بڑا رسک لینے کا کیا فائدہ؟ بلکہ ہمیں آگے قصے میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو بادشاہ نے پورے مصر کا ٹریجرر ان کو اپوائنٹ کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے بادشاہ کی خواب کی تعبیر دی اور ساتھ بادشاہ کو یہ بھی مشورہ دے دیا کہ وہ 7 سال فصل کو کاٹ کے سٹور کریں تاکہ اگلے 7 سال جو بہت مشکل ہیں اس وقت ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو، تو پھر بعد میں بادشاہ نے ان کو مصر کا ہی ٹریجرر بنا دیا، ان کو خود ایک منسٹر بنا دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشورے کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ اب یہ جاننے کے بعد ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ٹریجرر کی اپوائنٹمنٹ کیوں دی؟ یوسف علیہ السلام کا مشورہ سننے کے بعد ان کو آزاد کر سکتے تھے، لیکن ٹریجرر اپوائنٹ کیوں کیا؟ اتنا بڑا پوزیشن یوسف علیہ السلام کو کیوں دیا؟ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کو حکم یہ دے رہے ہیں کہ پہلے عورتوں کو بلایا جائے اور ان سے یہ سوال پوچھا جائے، تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہر حکم کے مطابق کیوں چل رہے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب قیدی نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور اس کا ذکر بادشاہ کے سامنے کیا، تو ظاہر ہے اس نے یہ بھی ذکر کیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں اور وہ اسی راستے پر چل رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہکسوس کنگز شروع سے فلسطین سے آئے تھے، لہٰذا ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور شاید یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی سنا ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ہر حکم کو، ہر ریکویسٹ کو مان رہا ہے، تو اسے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ لہٰذا جب یوسف علیہ السلام ان کو حکم دے رہے ہیں کہ پہلے عورتوں کو بلایا جائے، تو بادشاہ وہی کر رہے ہیں۔ اور بعد میں جب یوسف علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ہی ایک ٹریجرر اپوائنٹ کر دیا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو ٹریجرر بنا کر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسلام کو پھیلانے کا کام بہت ہی آسان کر دیا۔ لہٰذا اگر یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے تو ان کا پیغام سنتے ساتھ وہ ان کو ٹریجرر نہ بناتے، بلکہ اگر وہ چاہتے تو یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد ہی نہ کرتے۔ لیکن اگر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کیا اور پھر ایک اتنا بڑا مقام دیا، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بادشاہ کے دل میں یہ یقین ہوگا کہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ دوسری بات جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان تمام عورتوں کو بلایا اور عزیز کی بیوی سے یہ سوال پوچھا تاکہ ان کو توبہ کرنے کا موقع ملے۔ سب کے سامنے اپنی غلطی کو ماننا بہت مشکل کام ہے۔ اس وقت وہی انسان یہ کام کر سکتا ہے جو اپنے ایگو کو قابو میں رکھے۔ یاد رکھیں، نبیوں کا کام لوگوں سے بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ نبیوں کا کام ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ عزیز کی بیوی نے بہت بڑا گناہ کیا۔ انہوں نے صرف یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بے قصور آدمی کو اتنے سالوں کے لیے جیل میں پھینک دیا۔ اس کا ظاہری بات ہے حساب کتاب تو بہت ہوگا۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کو توبہ کرنے کا موقع دے رہے تھے، اور سب سے خالص توبہ یہی ہے جب انسان صرف اللہ سے معافی نہ مانگے بلکہ تمام لوگوں کے سامنے پبلکلی ایڈمٹ کرے کہ وہ غلط ہے۔ اب ظاہر ہے اگر یوسف علیہ السلام پہلے جیل سے باہر آ کر پھر عزیز کی بیوی سے پوچھتے تو پھر ہو سکتا ہے عزیز کی بیوی کی نیت خالص نہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ یہ سوچ رہی ہو کہ میرے لیے معافی مانگنا بہت ضروری ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام ایک منسٹر بن گئے ہیں، پورے قوم کے ٹریجرر اپوائنٹ ہو گئے ہیں، بادشاہ کے بہت قریب ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو راضی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اگر یوسف علیہ السلام باہر آ کے پھر عزیز کی بیوی سے پوچھتے تو وہ شاید توبہ اتنی خالص نہ ہوتی، بلکہ اس وقت اگر عزیز کی بیوی سب کے سامنے یہ مانتی کہ غلطی اس کی ہے اور یوسف علیہ السلام کی نہیں، تو قوم میں بھی یہ شک ہوتا کہ اس نے دل سے توبہ نہیں کیا، وہ صرف اس خوف میں معافی مانگ رہی ہے کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام آزاد ہو گئے ہیں اور وہ ایک ٹریجرر اپوائنٹ ہو گئے ہیں۔
سب سے خالص توبہ وہ ہے جب انسان جانتا ہو کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے وہ ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر عزیز کی بیوی چاہتی تو وہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کر سکتی تھی تاکہ وہ جیل میں ہی رہے، لیکن انہوں نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایگو کو قابو میں رکھتے ہوئے صحیح معنوں میں توبہ کیا۔ کہ اس سے آپ کو اللہ کی ایک اور بھی بہت پیاری حکمت نظر آئے گی۔ اللہ جانتے تھے کہ عزیز کی بیوی ہمیشہ اپنے آپ کو بہت پاورفل، بہت طاقتور سمجھتی تھی اور یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اسی لیے وہ بار بار یوسف علیہ السلام کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتی تھی اور ان کو دھمکیاں یہی دیتی تھی کہ اگر وہ بات نہیں سنیں گے تو وہ ان کو جیل میں بھیج دے گی۔ لہٰذا ایسا انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھے، اس کو ہمبل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایگو کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنی غلطی کو مانے۔ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی اور یوسف کو کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتی ہے کہ مصر کا سب سے پاورفل انسان یعنی بادشاہ یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق چل رہا ہے اور عزیز کی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس دن ان کی آنکھیں کھلی اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے پاس پاور اور طاقت ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں عزت نہیں ہوتی۔ عزت صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔ یہ اس کے لیے وہ اہم ہمبلنگ ایکسپیرینس تھا جس کی بنیاد پہ اس کا ایگو قابو میں آیا اور وہ سب کے سامنے اپنی غلطی مان سکی۔ لہٰذا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی کیا کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو کیا چیز دیکھنا ضروری ہے یا سننا ضروری ہے تاکہ اس کو ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس دیا جائے، وہ اپنے ایگو کو قابو میں رکھ سکے اور صحیح طریقے سے، خالص طریقے سے توبہ کر سکے، اور اللہ پھر اپنے غلام کو وہی موقع دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ کیا وہ واقع توبہ کرتا ہے، اپنے ایگو کو قابو میں کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا یہ پلیز سمجھنا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب اس وقت ریکویسٹ کی بادشاہ سے کہ وہ تمام عورتوں سے یہ سوال پوچھے، وہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے نہیں کی کیونکہ وہ سب کے سامنے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اور تمام مصر میں سب لوگ جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے تمام نبیوں کو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد ان کی حفاظت کریں گے تاکہ کوئی بھی ان کے بارے میں غلط قسم کی سوچ نہ رکھے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے صرف اس لیے ریکویسٹ کیا تھا کیونکہ وہ ایک نبی ہونے کے ناطے ان عورتوں کو موقع دے رہے تھے کہ وہ توبہ کریں اور جنت میں جا سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان عورتوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ایک بے قصور انسان کو اتنے عرصے کے لیے جیل میں رکھا۔ لہٰذا ان کا ایگو کو توڑنا بہت ضروری تھا تاکہ وہ ایک خالص توبہ کریں، اللہ ان کو معاف کرے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ السلام علیکم۔